ایک خراسانی الاصل ترک قبیلہ ترکان غز سلیمان خان کی سرداری میں ہجرت کر کے آرمینیا میں آباد ہوا۔ سلجوقی سلطنت کے حکمران علاء الدین کیقباد پر اس کے پایہ تخت کونیا میں سن 621 ہجری میں چنگیز خان نے فوج کشی کی۔ سلیمان خان نے اپنے جانباز بیٹے ارطغرل کی سپہ سالاری میں 444 جنگجوؤں کو مدد کے لیے بھیجا۔ ارطغرل نے تاتاریوں کو عبرتناک شکست دی۔ اس پر خوش ہو کے سلجوقی سلطان نے ارطغرل کو انتہائی زرخیز علاقہ سغوت جاگیر میں دیا۔ علاء الدین کیقباد کی وفات کے بعد اس کے بیٹے غیاث الدین سن 634 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ سن 687 ہجری میں ارطغرل کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عثمان خان رکھا گیا۔ پھر سلطان غیاث الدین نے اپنی بیٹی کی شادی بھی عثمان خان سے کر دی۔ تاتاریوں کے حملے میں غیاث الدین جب مقتول ہو گیا تو عثمان خان سن 1299 عیسوی میں کونیا پر مسند نشین ہو گیا اور یہیں سے سلطنت عثمانیہ کے نام سے ایک خود مختار سلطنت کی بنیاد پڑ گئی۔ اور اسرائیل بن سلجوق کی اولاد جو سلطنت 470 ہجری میں قائم کی گئی تھی اس کا چراغ گل ہو گیا۔ خلافت راشدہ، خلافت امویہ اور خلافت عباسیہ کے بعد اسلامی تاریخ کی چوتھی بڑی خلافت عثمانیہ تھی جو تقریباً 2 کروڑ مربع کلومیٹر پر محیط تھی۔ سلطنت عثمانیہ سن 1299 عیسوی سے سن 1922 تک قائم رہنے والی ایک مسلم سلطنت تھی جس کے حکمران ترک تھے۔ اپنے عروج کے زمانے میں 16ویں 17ویں صدی میں یہ سلطنت 3 بر اعظم پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ ان کے زیر نگین تھا۔ اس عظیم سلطنت کی سرحدیں مغرب میں آبنائے جبرالٹر، مشرق میں بحیرہ قزوین اور خلیج فارس اور شمال میں آسٹریا کی سرحدوں سلوواکیہ اور کریمیا، موجودہ یوکرین سے جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ مالدووا، ٹرانسلوانیہ، ولاچیا کے باجک گزار علاقوں کے علاوہ اس کے 29 صوبے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے مجموعی بادشاہوں کی تعداد 37 بتائی گئی ہے۔ عثمانی سلطنت کے تیسرے سلطان مراد اول نے یورپ میں فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے اور 7ویں عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ شہر قیصر فتح کر کے 1100 سال قائم بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر کے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فتح قسطنطنیہ کے حوالے سے وارد ہونے والی بشارت کا مصداق بن گئے۔ سلطنت عثمانیہ کا دائرہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ دارالسلطنت قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول تھا۔ مصر، اردن، عراق، شام اور حجاز مقدس کے علاوہ اکثر عربی علاقے خلافت عثمانیہ کے زیر نگین تھے۔ فلسطین میں بھی اس کی ریاست تھی۔ شہر بیت المقدس بھی اس کے شہروں میں تھا۔ برطانوی استعماروں اور صہیونیوں نے اسرائیلی ریاست کے قیام، یہودیوں کی آباد کاری اور مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے عالمی پلان تیار کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ باہمی اختلافات، غیر ملکی قرضوں کے غیر معمولی بوجھ، مالی بدعنوانیوں اور بے اعتدالیوں کے رواج، دربار میں غلام گردشوں اور سازشوں کی وجہ سے اندرونی طور پر کھوکھلا اور مالی طور پر خستہ حال ہو چکی تھی۔ صہیونیوں کے وقت سلطان عبدالحمید کے پاس ایک دو نہیں بلکہ مختلف بہانوں سے مختلف اوقات میں 3 بار آیا اور فلسطین میں آباد ہونے، تعلیمی ادارے کھولنے اور آخری ملاقات میں دوگنی چوگنی قیمت کے عوض فلسطین کی اراضی خریدنے یا سارا ملکی قرضہ اتارنے کے لیے بھاری رقم کی پیشکش کی، لیکن سلطان عبدالحمید جرأت، حمیت، غیرت اسلامی اور دور اندیشی کے سبب ان کے یہودی آباد کاری جیسے مکروہ عالمی صہیونی عزائم سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے اس کی اجازت نہ دی اور ان کے زمانے میں یہودی ایجنڈے کی تکمیل نہ ہو سکی، جس کے بعد ہی ان کی خلافت کے خلاف سیاسی تحریک کی آبیاری کی جانے لگی اور عوام کو خلافت کے خلاف اکسانے کی سازشیں کی جانے لگی۔ صہیونیوں نے مختلف عرب گروپوں میں عصبیت ابھارنے کے لیے نجد پہ صدیوں سے حکمرانی کرنے والے آل سعود اور ترکوں کی طرف سے متعین کردہ مکہ کے والی حسین بن علی شریف مکہ کو سلطنت عثمانیہ سے علیحدگی اور بغاوت پر اکسا دیا۔ شریف مکہ کو ترکوں سے بغاوت کرنے اور اس کی افواج کو حجاز سے نکال باہر کرنے کے عوض حجاز کے امیر المؤمنین بننے کا خواب دکھایا گیا، جبکہ آل سعود کو نجد کے علاوہ دیگر علاقوں پہ حکومت کی لالچ دی گئی۔ شریف مکہ نے 1817 میں خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ جب دونوں گروپوں کی بغاوت سے عرب دنیا خلافت عثمانیہ کے دائرہ سے باہر ہو گئی تو اب برطانیہ نے 1924 میں سعود کے بیٹے عبدالعزیز کو نجد کے ساتھ حجاز کا علاقہ دے دیا اور سعودی حکومت قائم ہو گئی اور شریف مکہ کے ایک بیٹے کو عراق اور دوسرے کو اردن پر متمکن کر دیا گیا۔
خلافت عثمانیہ کے ڈوبتے سورج کے تحفظ کے لیے علماء دیوبند نے ہندوستان میں بے مثال سعی کی۔ اس کے لیے ہندوستان میں تحریک چلائی گئی۔ نجدیوں کی حکومت کی تائید سلفیوں کی طرف سے ہوئی، جبکہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت عثمانیہ کے خلاف شریف مکہ کے فتویٰ پہ دستخط و تائید کی۔ 1 نومبر 1922 کو مصطفیٰ کمال پاشا نے استعماری طاقتوں کی ایما پر ترکی کے گرینڈ نیشنل اسمبلی کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی قرارداد منظور کی۔ اس وقت کے خلیفہ اسلام عثمانی سلطان محمد وحید الدین ششم کو اٹلی کی طرف ملک بدر کر دیا گیا۔ ان کے قریبی رشتہ دار عبد المجید آفندی کو آخری و علامتی عثمانی خلیفہ بنایا گیا، مگر 3 مارچ 1924 کو ترکی کی قومی اسمبلی نے ایک مرتبہ پھر اسلام دشمنی اور مغرب پروروں کا ثبوت دیتے ہوئے عطا ترکی قیادت میں اسلامی خلافت کے خاتمے کا قانون بھی منظور کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی اور یوں دنیا اسلام رحمت عظیمہ خلافت اسلامیہ سے محروم ہو گئی۔ اسلامی شریعت کو معطل کر کے سرزمین خلافت کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کرنے کے بعد ہر ایک کو اپنا آئین، قانون، قومیت اور جھنڈا تھمانے کے ساتھ امت کا شیرازہ بکھیر دیا گیا۔ اسلام کی عادلانہ نظام معیشت کو مغربی سرمایہ دارانہ نظام سے اور لادینیت و اشتراکیت کو جمہوریت کے حسین لبادہ میں پیش کر دیا گیا۔ سقوط خلافت عثمانیہ کے بعد فلسطین پر برطانیہ نے قبضہ کر کے اپنا گورنر بٹھا دیا، جس نے یہودیوں کو اجازت دے دی کہ وہ فلسطین میں آ کر جگہ خرید سکتے ہیں اور آباد ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کے مختلف ممالک سے منظم پروگرام کے تحت یہودیوں نے فلسطین میں آ کر آباد ہونا شروع کیا۔ وہ فلسطین میں جگہ خریدتے تھے اور اس کی دوگنی چوگنی قیمت ادا کرتے تھے۔ فلسطینی عوام نے اس لالچ میں جگہیں فروخت کر دیں۔ علماء کرام کے منع کرنے کے باوجود محض دگنی قیمت کی لالچ میں یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اس وقت عالم اسلام کے سرکردہ علماء کرام نے فتویٰ صادر کیا کہ چونکہ یہودی فلسطین میں آباد ہو کر اسرائیلی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں اور بیت المقدس پر قبضہ ان کا اصل پروگرام ہے، اس لیے یہودیوں کو فلسطین کی زمین فروخت کرنا شرعاً جائز نہیں۔ یہ فتویٰ دیگر بڑے علماء کی طرح مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جاری کیا، جو ان کی کتاب بوادر النوادر میں موجود ہے، مگر فلسطینیوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور دنیا کے مختلف اطراف سے آنے والے یہودی فلسطین میں بہت سی زمین خرید کر اپنی بستیاں بنانے اور آباد ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ حتیٰ کہ 1945 میں اقوام متحدہ نے یہودیوں کو فلسطین کے ایک حصے کا حقدار تسلیم کر کے ان کی ریاست کے حق کو جائز قرار دے دیا اور فلسطین میں اسرائیل اور فلسطین کے نام سے 2 الگ الگ ریاستوں کے قیام کی منظوری دے دی گئی، جس کے بعد برطانوی گورنر نے اقتدار یہودی حکومت کے حوالے کر دیا۔ خلافت عثمانیہ کے سقوط کے اس سارے سازشی تانے بانے کے پیچھے گریٹر اسرائیل کا قیام، مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور مسلمانوں کے قبلہ اول پہ ناپاک تسلط و قبضہ کار فرما تھا۔ مسلمانوں کے باہمی اختلافات اور گروہی عصبیت کو اپنے مقصد میں کامیاب کر دیا اور اس طرح سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ جبکہ اسرائیل کا قیام وجود میں آیا۔ ناظرین کرام، یہ تھا ایک مختصر سا تعارف خلافت عثمانیہ کا۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔